سنو تم ستارے ہو، تمہیں چمکنا ہے جہاں میں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کامیابی اور صحت، کہ کس طرح صحت کا ہونا ضروری ہے۔ کامیابی کے لیے صحت کس طرح اثر انداز ہوتی ہے اور ایک صحت مند جسم کس طرح کامیابی کے لیے کام کرتا ہے۔ واصف علی واصف کہتے ہیں کہ غم کمزور انسانوں کا سوار ہوتا ہے اور طاقتور انسانوں کی سواری۔ زندگی کا اصول ہے کہ جو شخص جتنا مضبوط اور طاقتور ہوگا وہ اتنے ہی بہترین انداز میں زندگی کی مشکلات کا سامنا کر سکے گا۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے انسان کا ہر لحاظ سے مضبوط ہونا بہت ضروری ہے تاکہ وہ نہ صرف کامیابی کو اپنا سکے بلکہ اپنی کامیابی سے بھرپور لطف اندوز ہو سکے۔ خود کو مضبوط بنانے سے کیا مراد ہے؟ انسان روح اور جسم کا مجموعہ ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کو متاثر کرتی بھی ہیں اور ایک دوسرے سے متاثر ہوتی بھی ہیں۔ روح کی کمزوری جسم پر بھی اثر انداز ہوتی ہے اور اسی طرح جسم کی طاقت روح کو بھی تقویت بخشتی ہے۔ روح اور جسم دونوں کی بہترین صحت انسانی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ ہر وہ انسان جو کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ اپنی صحت پر خاص توجہ دیتا ہے۔ کامیابی کا اصل مزہ بھی تندرستی کے ساتھ ہے۔ صحت کی قیمت پر حاصل کی جانے والی کامیابی در حقیقت ناکامی ہی ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ اگر انسان ساری زندگی محنت و مشقت میں گزار دے مگر جب اپنی محنت کا پھل کھانے کا وقت آئے تو اس کی صحت اس قابل نہ رہے، ڈاکٹر نے درجنوں پرہیز بتا رکھے ہوں اور انسان دواؤں پر جی رہا ہو، ایسی کامیابی کا کیا فائدہ؟ مشہور قول ہے، ایک صحت مند جسم میں ہی صحت مند دماغ ہوتا ہے۔ جو انسان روحانی اور جسمانی اعتبار سے صحت یاب نہ ہو اس کا ذہن بھی زرخیز یا پروڈکٹیو نہیں رہتا۔ کامیاب افراد کے لیے ان کی جسمانی صحت اولین ترجیح ہوتی ہے۔ ان افراد کے روزمرہ معمول میں ورزش، متوازن غذا اور مناسب نیند لازمی جزو کے طور پر شامل ہوتی ہے۔ انسان کی جسمانی صحت اور اس کی عقل اور شعور پر اثر انداز ہوتی ہے، اس لیے بہترین جسم مثبت سوچ کو پروان چڑھنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ یہ مثبت سوچ انسان میں ہمت اور طاقت پیدا کر کے اسے مشکلات سے لڑنا سکھاتی ہے۔ کامیاب افراد اپنی سوچ کو مثبت، اپنے ارادوں کو پختہ اور اپنی ہمت کو مضبوط بنانے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر ورزش کرنے اور عقل مندوں کی صحبت میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں تاکہ ان سے کچھ اچھا سیکھ کر اسے اپنی زندگی میں شامل کر سکیں۔ انسان کی کامیابی میں روح اہم کردار ادا کرتی ہے اور روح کی غذا اللہ کے ذکر میں ہے۔ کامیاب افراد چاہے کسی بھی مذہب اور فرقے کے ماننے والے ہی کیوں نہ ہوں، ان کا اپنے خالق کے ساتھ تعلق بہت گہرا، بہت مضبوط ہوتا ہے۔ اگر بات کی جائے مسلمانوں کی تو ہماری عبادات اور خدا سے ہمارا تعلق ہماری روح کو تقویت بخشتا ہے جو ہمارے لیے کامیابی کا ضامن ہے۔ خدا کو بھی اپنی طاقتور بندوں سے خاص محبت ہوتی ہے کیونکہ یہ عقل و شعور کے ساتھ ساتھ جسمانی اعتبار سے بھی اللہ کی راہ میں بہتر طور پر لڑ سکتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک طاقتور مومن کمزور مومن کی نسبت زیادہ محبوب ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یہ روح دکھائی نہیں دیتی مگر انسان کے تمام کمالات اسی روح سے نکلتے ہیں اور اسی کی تندرستی سے ہی انسان بڑے سے بڑے مشکل حالات سے بہادروں کی طرح لڑ جاتا ہے۔ روح کی بے چینی سے جسم بھی لاغر ہو جاتا ہے اور انسانی جسم کا نظام درہم برہم ہو کر رہ جاتا ہے۔ غرض یہ کہ کامیاب ہونے کے لیے انسان کا جسمانی اور روحانی اعتبار سے صحت مند ہونا لازم و ملزوم ہے، اور یہ وہ عادت ہے جسے آج تک ہر کامیاب انسان نے اپنایا ہے۔ زندگی میں انسان جہاں کامیابی کے لیے اتنی تگ و دو کرتا ہے وہیں اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے جسم اور روح کا بھی خیال رکھے تاکہ وہ اپنی کامیابی کا بھرپور فائدہ اور مزہ لے سکے۔ کامیاب افراد کی اپنی صحت کے حوالے سے اپنائی جانے والی خصوصی عادات کو اپنا کر کوئی بھی انسان نہ صرف اپنی صحت کو بہتر بنا سکتا ہے بلکہ اس کا یہ قدم کامیابی کی طرف پہلا قدم بھی ثابت
ثابت ہو سکتا ہے۔ مناسب نیند لیں، آپ کی نیند پوری ہونی چاہیے نہ کہ زیادہ۔ متوازن غذا کھائیں، آپ کی خوراک بالکل اچھی ہونی چاہیے۔ صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ قوت مدافعت بڑھانے کے لیے ورزش کریں۔ نمبر 5، خود کو جسمانی طور پر مضبوط اور توانا بنائیں۔ اپنے ساتھ وقت گزاریں، اپنے آپ کو بھی ٹائم دینا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ ایسی کامیابی جو صحت کے عوض ملے وہ در حقیقت ناکامی ہے۔ میں نے ایسی کئی افراد کو دیکھا ہے کہ جو اپنا سارا وقت اپنے دن رات خوب محنت کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں، انہیں نہ کھانے پینے کی ہوش ہوتی ہے اور نہ اپنوں کی خوشی غمی میں شریک ہونے کا موقع ملتا ہے۔ نتیجتاً ایسے افراد اپنی عمر کے 40 یا 45ویں سال بیڈ سے لگ کر اپنی موت آپ مر جاتے ہیں۔ انہیں نہ کوئی یاد کرنے والا ہوتا ہے اور نہ ہی وہ زندگی کا مزہ لے پاتے ہیں۔ ایسے افراد کو ہرگز کامیاب افراد نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ کامیاب افراد کی زندگی کا ایک ایک لمحہ بہت محتاط اندازے کے مطابق اپنے مقصد حیات کے ساتھ ساتھ گھر والوں اور اپنی صحت پر بھی صرف ہوتا ہے۔ ان کی زندگی بے رنگ نہیں ہوتی، بلکہ ان کے کاموں کو لے کر مینجمنٹ اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ ان کا خاصا وقت اپنوں کے ہمراہ اور اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے گزرتا ہے۔ کامیاب لوگ صحت کے عوض کامیابی نہیں خریدتے۔ اگر انسان کامیابی کے سفر میں اپنے ہی لیے وقت نہ نکال پائے تو وہ ناکام ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سے معافی اور صحت کا سوال کرتے رہا کرو، کیونکہ ایمان کی نعمت کے بعد تندرستی سے بہتر کوئی نعمت نہیں۔ انسان کی زندگی میں صحت و تندرستی کی حیثیت ایک گاڑی کی سی ہے۔ ذرا سوچئے، اگر گاڑی خراب ہو گئی تو آپ اپنی منزل تک کیسے پہنچ پائیں گے؟ لہٰذا اپنی صحت کو خدا کی نعمت سمجھتے ہوئے اہمیت دیں اور خدا کے شکر گزار رہیں۔ یہ تھا آج کا ہمارا موضوع۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔